نماز پڑھنا آپ کے لیے جائز ہوگا۔ اسی طرح جو سیمنٹ کا فرش ہے نا، اس پہ بھی جب پانی پیشاب گر جائے اور وہ خشک ہو جائے تو وہ بھی پاک ہو جاتا ہے، اور خشک ہو کے اس کی بدبو اور وہ اثرات ختم ہو جائیں، کیونکہ یہ جذب کرنے والی چیزیں نجاست کو جذب کر لیتی ہیں۔ کیا پہلی دفعہ حج اور عمرے میں حلق کروانا ضروری ہے؟ شازیہ صاحبہ تنزانیہ سے۔ جو لوگ اپنا فرض حج کر چکے ہیں، اس کے بعد اگر وہ عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو انہیں حلق کروانا ضروری ہے یا وہ بال کٹوا سکتے ہیں؟ نیز جو پہلی دفعہ حج یا عمرہ کر رہے ہیں، کیا ان کے لیے حلق کروانا ضروری ہے؟ حج یا عمرے میں حلق کروانا کبھی بھی ضروری نہیں ہے، نہ پہلی دفعہ، نہ دوسری دفعہ، نہ تیسری دفعہ۔ قصر بھی جائز ہے۔ قصر کا مطلب کم از کم انگلی کے ایک پورے یعنی 1 انچ بال جو ہے چاروں طرف سے، یعنی کم از کم تو 1/4 چھوٹے کیے جائیں، اور ویسے بالوں کا چونکہ ایک طرف سے چھوٹا کرنا بڑا کرنا غلط ہے، تو سارے سر کے بال کم از کم انگلیوں کے 1 پورے کے برابر چھوٹے کر لیے جائیں۔ یعنی احرام سے تو نکل جائیں گے 1/4 بال چھوٹے کرنے سے بھی، لیکن 1/4 بال چھوٹے کر کے باقی چھوڑ دینا ویسے ٹھیک نہیں ہے۔ تو پورے سر کے بال جو ہے نا وہ کم از کم 1 انگلی کے پورے کے بقدر چھوٹے کیے جائیں، اس کو قصر کہتے ہیں۔ تو پہلی دفعہ حج ہو یا پہلی دفعہ عمرہ ہو، اس میں قصر جائز ہے، بال منڈوانا ضروری نہیں ہے۔ البتہ جب بھی آپ حج کریں یا عمرہ کریں تو پورے بال منڈوائیں، یعنی مردوں کی بات ہو رہی ہے، خواتین کی بات نہیں ہو رہی۔ خواتین تو قصر ہی کریں گی، وہ بال نہیں منڈوا سکتی۔ تو پورے بال اگر منڈوائے جائیں تو اس کی فضیلت قصر سے 3 گنا زیادہ ہے۔ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، انہوں نے قصر اور حلق سے متعلق سوال پوچھا، یا رسول اللہ ہم قصر بھی کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہم ارحم المحلقین، اے اللہ جو حلق کروانے والے ہیں ان پر تو رحم فرما۔ صحابی نے دعا کی درخواست کی، یا رسول اللہ قصر کرنے والوں کے لیے بھی دعا کریں۔ آپ نے دوبارہ حلق کرنے والوں کے لیے دعا کی ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حلق کرنے والے کو قصر کرنے والے پر 3 گنا فضیلت حاصل ہے۔ حلق کرنے کا ثواب قصر کرنے کی نسبت 3 گنا زیادہ ہے، لیکن جائز بہرحال قصر کرنا بھی ہے۔ جائے نماز اور جزدان کا پانی کہاں بہائیں؟ کیا جائے نماز یا قرآن پاک کے غلاف کا پانی دھو کر اس کا پانی نالی میں گرا سکتے ہیں، یا کہیں خاص جگہ یا چھت وغیرہ پر اس کا پانی ڈالنے کا اہتمام کرنا چاہیے؟ ہمشیرہ محمد یونس راولپنڈی۔ دیکھیں، جائے نماز کا پانی تو کہیں بھی دھو دیا جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہیں بھی گرا دیا جائے۔ اگر کوئی کسی کی طبیعت مائل نہیں ہوتی کہ جائے نماز ایک مقدس چیز ہے تو وہ کیاری میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ جو قرآن مجید کا غلاف جب آپ دھوئیں تو اس میں یہ طبیعت سلیمہ کبھی برداشت نہیں کرتی کہ اس پانی کو گٹر میں بہائیں، تو اگر وہ اس کا غلاف آپ دھوئیں تو یعنی اگر آپ واش روم میں دھو رہے ہیں جو فلش میں نہیں، یعنی ایک تو لیٹرین کا بیت الخلاء کا فلش ہوتا ہے، اس میں تو بالکل ہی بے اکرامی ہے، لیکن اگر ویسے آپ واش روم میں دھو رہے ہیں اور پانی بہہ کے وہ جا رہا ہے، نالی میں جا رہا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے، ادب کا تقاضا یہی ہے کہ غلاف کا جو پانی ہے وہ مٹی میں یا کیاریوں میں ڈال دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ جائز ناجائز کا مسئلہ نہیں ہے، اس کا تعلق ادب سے ہے۔ لڑکیوں کے اسلامی نام کیا ہیں؟ مسعودہ صاحبہ کلکتہ سے پوچھتی ہیں، کیا بچیوں کا نام عنایہ، ارم یا سدرا رکھ سکتے ہیں؟ نیز بچیوں کے نام کس طرح کے رکھنے چاہیے؟ دیکھیں، نام تو بہت سارے ہیں، انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کیے جا سکتے ہیں، صحابیات کے نام پہ رکھیں سب سے بہتر ہے۔ لیکن یہ جو آپ نے 3 نام پوچھے، عنایہ، ارم یا سدرا، ان میں سے ارم نام ٹھیک نہیں ہے، عنایہ یا سدرا آپ رکھ لیں۔ ارم جو ہے وہ تو قوم عاد تھی، اس کا نام ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد۔ اللہ نے اس قوم کو تباہ کیا تھا، قوم عاد، اس کا نام ارم تھا۔ تو تباہ شدہ قوم، ایک جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا، اس قوم کا نام ارم تھا۔ تو اس لیے یہ کوئی اتنا مبارک نام نہیں ہے کہ کوئی وہاں سے استیناس کر کے آپ کسی